السلام علیکم جی، ابوبکر کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے ساتھ ایک ایسے استاد موجود ہیں جنہوں نے مجھے بھی پڑھایا، میری بھی جو قرآنی تعلیم وہ میں نے ان سے ہی حاصل کی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں قاری ابوبکر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں، کہ اس کے بعد ہم پھر آگے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں نے قرآن پاک پڑھا، اس کے بعد پھر درس نظامی پڑھا 2 سال 3 سال۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ سن 2012 سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کر الحمدللہ آج تک میں دین کی قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو قاری صاحب، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ۔ یہ سب سے پوچھا جانے والا سوال ہے کہ بال لگوانا، ہیئر ٹرانسپلانٹ، جس طرح سے آج کل ناک کسی کی موٹی ہے تو وہ جو ہے وہ سرجری کرا لیتا ہے، تو اسی طرح بال جن کے نہیں ہیں وہ اس طرح بال لگوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ مطلب بال لگوانے چاہیے، جائز ہیں یا نہیں؟ بال لگوانا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ 4 قسموں کا فرماتے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ 4 قسموں کا کہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ تو یہ بال لگوانا یا سرجری کروانا یہ صحیح نہیں، غلط۔ تو یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں شادی کر کے، تو وہ 2-3 سال نہیں آتے، تو اس بارے میں کیا شریعت کہتی ہے کہ بیوی کو ساتھ رکھنا چاہیے یا بیوی کو پاکستان میں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے اس طرح کے پاکستان میں اپنی بیوی کو چھوڑ جاتے ہیں اور کئی سال آتے نہیں جاتے۔ یہ بات تو ہے، لیکن انسان کو یعنی کہ ضروریات شادی کرتا ہے، جو بھی معاملہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر رہ کر ہی وقت گزارا جائے، نہ کہ شادی کر کے باہر کے ملک جائے۔ یہ بات ہے۔ تو قاری صاحب، یہ جو دوسری شادی کا کانسیپٹ ہے یہ بالکل جائز ہے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ اس کو بڑی تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کو حکم دیا ہے، انسان 4 شادیوں کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس سے مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کو پیش معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ انسان کو اختیار ہے کہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر آگے ان کے معاملات برابر رکھے جائیں،
اور ان کے حقوق پورے ادا کیے جائیں. فرمایا کہ اگر حقوق پورے ادا نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی سے 4 2 3 4 کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ موسیقی میں ابھی سن رہا تھا اپنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ اسی طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ موسیقی حلال ہے. مطلب اس میں اگر کوئی مطلب یہ شرکیہ کلمات نہیں ہے تب وہ حلال ہے, نہیں تو وہ حرام ہے. تو اس بارے میں موسیقی جس قسم کی مرضی ہو موسیقی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی ساتھ تھے. تو موسیقی کی آواز آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پہ کانوں مبارک میں ڈالی اور صحابہ سے پوچھا جب آواز بند ہو جائے پھر مجھے بتا دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی سے بڑی سخت نفرت تھی. موسیقی کے اندر چاہے شرک کے الفاظ ہو یا نہ ہو موسیقی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا موسیقی. تو یہ بتائیں کہ شادی کس ایج میں کرنی چاہیے؟ یہ ہے کہ شادی انسان کو 20 سال 18 سال 20 سال یعنی کہ جب بالغ ہو جائے تب کر لینی چاہیے. تب کر لینی چاہیے. اچھا یوٹیوب کے حوالے سے ہم آتے ہیں کہ بہت سارے اب یوٹیوب پہ آنا شروع ہو گئے ہیں جو ہے نا علماء اکرام بھی یوٹیوب پر ہیں اور کافی سارے جو ہے نا انفلوئنسر اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں سارے انٹرنیٹ پر ہیں. تو یوٹیوب کی آپ کو میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا, اگر آپ کو نہیں پتا علم نہیں ہے اس بات کا, یوٹیوب کی کمائی ہوتی ہے ایڈس کے تھرو مشہوریوں کے تھرو. تو وہ حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ اس میں بھی مفتیوں کا عجیب جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں بیان. میں عالم تو نہیں لیکن ایک بات سنا ہے کہ آج کل گیمیں بھی عجیب نکلی ہوئی ہیں. گیموں پہ لوگ نا ایڈ دیکھ کے اور گیمیں کھیل کے پیسے کما رہے ہیں. تو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ گیم کھیلنا اور یہ پیسہ کمانا یہ جوا ہے, یہ حرام ہے. تو لہٰذا یہ گیم وغیرہ نہیں کھیلنی چاہیے. آن لائن جو ارننگ کرتے ہیں جس طرح امیزون ہو گیا اور دیگر پلیٹ فارمز ہو گئے وہ بھی اسی میں آتے ہیں, حرام نہیں؟ وہ ہوتا ہے نا انسان یعنی کہ گیم میں کھیلتا ہے وہ تو حرام ہے. لیکن جو پروڈکٹ سیل کرتا ہے یا سیل کرتا ہے یا آن لائن جاب وغیرہ کرتا ہے یا کام وغیرہ کرتا ہے وہ میرے دیکھنے میں تو صحیح ہے, کوئی غلط نہیں. روزہ کس حالت میں انسان چھوڑ سکتا ہے؟ روزہ انسان ان کے کوئی ایسا ڈاکٹر جو ان کے دین کو بھی سمجھتا ہو اور ان کے مریض کی یعنی کہ مرض کو بھی سمجھتا ہو, وہ کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو بیماری اور زیادہ بڑھ سکتی ہے, آپ کی وفات ہو سکتی ہے, موت ہو سکتی ہے. تو اس حالت میں روزہ آدمی چھوڑ سکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ بھی بہت مسئلہ سننے میں آتا ہے کہ سحری کے بعد مطلب اذان ہو گئی ہے تو تب اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس کو ختم کر سکتے ہیں یا وہیں پہ چھوڑ دیں نیت کر لیں؟ کہ جب اذان ہوتی ہے جب یعنی کہ اذان ہوتی ہے یا اذان سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ وقت سحری کے ختم ہو چکا ہے تو فوراً کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے رہتے ہیں جب تک اذان نہیں ہوتی, یہ جب تک بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں جب تک اذان ہوتی رہتی ہے کھاتے رہتے ہیں, تو لہٰذا یہ ان کا روزہ نہیں ہوتا. انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ انسان کو فوراً روک لینا چاہیے, آگے یعنی کہ مزید نہیں کھانا چاہیے. اذان شروع ہو یا اعلان ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, اذان اس وقت دی جاتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ان کے نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا فوراً کھانا روک دینا چاہیے. قاری صاحب جس طرح ہمارے ینگ جنریشن ہے, جس طرح میں آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوں, تو جو لوگ
نماز نہیں پڑھتے وہ تو ایک سائڈ میں ہے نا، جو لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتے تو وہ اپنی نماز کو کس طرح سے اسکیجول کریں؟ مطلب نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے، جماعت میں پڑھنی چاہیے. تو کوئی بندہ آج کل تو وہ دور نہیں ہے ان کہ انسان کوشش کرے تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت سے پڑھ سکتا ہے نماز. تو لہٰذا نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کے جس مفہوم میں آپ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سی لکڑی اکٹھی کر کے لے آؤں، پھر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میں جا کر ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے چھوڑنے کے اتنے سخت الفاظ فرما رہے ہیں. اور ایک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس مفہوم ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، منافق ہے اور ظالم. وہ ان میں مسلمانوں میں اور منافقین میں یہی فرق ہے کہ وہ نماز کا نہیں پڑھتے. کفر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا. ہاں جی. تو اس میں رفع یدین کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ رفع یدین کرنا جائز ہے یا ناجائز، مطلب جائز ہے یا نہیں کرنا چاہیے. رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا، بعد میں وہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کفار مکہ بت لے کر آتے تھے، خود چھپاتے تھے یہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرتے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو صحابہ کرام نے بھی رفع الیدین نہیں کیا، تبا تابعین نے بھی رفع الیدین نہیں کیا. رفع الیدین کرنا صحیح نہیں ہے. تراویحوں پر آ جاتے ہیں، جو رمضان میں تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے پیچھے ایک سماعت والا بھی کھڑا ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے اور غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے. تو ایسا ہوا کہ میرے دوست ہیں وہ حافظ قرآن ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک یورپ کنٹری میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو امام تھا اس نے غلط پڑھا، مطلب اس نے غلطی کر دی، لیکن وہ سماعت والا تھا نا اس نے جو ہے وہ غلطی اس کی نہیں روکی. تو پھر میں نے اس کی غلطی روکی اور اس طرح سے روکی تو انہوں نے مجھے نکال دیا اس مسجد سے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کہ اگر وہ سماعت والا بھی بھول جائے تو کوئی اور بندہ بتا سکتا ہے کیونکہ حافظ تو ہوتے ہیں پڑھنے ہوتے ہیں. اگر سماعت کرنے والے ہیں وہ نہیں غلطی نہیں بتا سکتا، بھول گیا ہے تو دوسرا حافظ ہے وہ غلطی بتا سکتا ہے، اس میں کوئی حل نہیں. مطلب جائز مطلب ہے. ہاں ان کے کوئی نماز مطلب نہیں ہے. اچھا، تو داڑھی کے حوالے سے ایک داڑھی کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اب میں بھی آپ کے سامنے کلین سے بیٹھا ہوں، میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں بیٹھا ہوں. اس کو داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی رکھنی چاہیے. اور قیامت کے دن انسان جو ہے وہ داڑھی سے ہی پہچانا جائے گا اور لہٰذا داڑھی رکھنی چاہیے. بعض علماء نے فرمایا کہ داڑھی کٹوانا حرام کی فرمایا کہ حرام ہے، لہٰذا داڑھی رکھنی چاہیے، داڑھی کٹوانی نہیں چاہیے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں، داڑھی کے اندر عجیب ڈیزائن بناتے ہیں. یہ تو داڑھی کا مذاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی رکھنا اور داڑھی کے اندر ہی انسان خوبصورت لگتا ہے. داڑھی رکھنی چاہیے. اس کو کٹوانا یا اس کے اندر ڈیزائن بنوانا یہ غلط ہے. تو کیا دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی کی رات کی ڈیوٹی ہے تو وہ جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، یا اگر کسی کی ظہر اثر کی رہ گئی ہے تو وہ ظہر اثر پڑھ سکتا ہے؟ جماعت نماز وہی نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر پڑھنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب ایک نماز کو بلا کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ اس کو بعد میں پڑھ بھی لیتا ہے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے
2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز قضا پڑھنے کی وجہ سے. یہ تو پڑھنے یعنی کہ قضا پڑھنے کی سزا ہے. 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. لہٰذا نماز کو وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے. نماز کو یہ یعنی کہ نماز کو چھوڑنا چاہیے. آپ سے نے یہی فرمایا کہ اگر بادل ہے نا تو انسان کو نماز بادل کے موسم میں جلدی پڑھنی چاہیے. نماز کا وقت اگر نکل جائے تو وہ بھی نماز کے چھوڑنے کے حکم میں آتا ہے. لہٰذا نماز کو وقت پر ادا کرنا ہی ضروری ہے. پردے کے حوالے سے شریف کیا کہتی ہے کہ عورت کا پردہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ مطلب عورت کا پردہ یہ ہے کہ پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک اور اس میں آنکھیں نہیں ہیں اور باقی آنکھوں کا نہیں پڑتا ہے. آنکھوں کا بھی پردہ ہے لیکن کیونکہ اب عجیب جو آ رہے ہیں ہمارے ہاتھ بھی پردہ ہے اور آنکھوں کا بھی پردہ ہے پاؤں کا بھی پردہ ہے. کیونکہ اس عورت کو مکمل باپردہ ہو کے رہنا چاہیے. گھر کے اندر بھی عورتیں ہیں تو بھی باپردہ ہو کے رہنا چاہیے. تو یہ آج کل سوشل میڈیا پہ فیملیز اپنی فیملیز کو صرف ویوز لینے کے لیے سوشل میڈیا پہ آتی ہیں. تو فیملی بلاگنگ اس کو کہا جاتا ہے ہم زبان میں. تو وہ کرنا بالکل حرام ہے. جس طرح غلط ہے. وہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو لے کے کیمرے کے آگے آتے ہیں اور پورا اپنا حوال سناتے ہیں. تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ عورت جس طرح جسم کا پردہ ضروری ہے اس طرح آواز کا ہی پردہ ہے. آواز کا پردہ اس لیے ضروری ہے جو آتی ہے سوشل میڈیا پر یا ٹک ٹاک ہے یا جو بھی ہے تو یہ اپنی آواز ان کو سنانا ظاہر بات ہے. ہر بندے موبائل یوز کرتا ہے تو دیکھتا ہے تو یہ کیا ہے غلط ہے حرام. تو ٹھیک ہے اجازت بتاؤ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ جلد کی فضل فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں اپنے وقت پر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. ہمارے جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی اس گھر کے اندر جنات وغیرہ بسیرا کر رکھتے ہیں. اس گھر کے اندر ان کے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر کے اندر یعنی کہ آ جاتے ہیں. فرشتے آ جاتے ہیں. ایک آخری سوال ہے کہ وسوسے دل میں وسوسے آتے ہیں انسان کے. تو اگر وسوسے آئیں تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے یا کس طرح؟ نماز کے اندر آئے فرمایا کہ ایک عالم صاحب کے پاس سے ایک بھائی صاحب آئے. انہوں نے کہا کہ جی میں نماز جب پڑھتا ہوں نا تو میرے دل کے اندر خیالات وسوسے آتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. میں چاہتے کہ نماز نہ پڑھوں تو بہتر ہے. انہوں نے فرمایا کہ چور وہاں چوری کرتا ہے جہاں اس کو مال بہت نظر آتا ہے. تو آپ نماز نہ چھوڑیں آپ نماز پڑھتے رہیں. ایک دن آئے گا کہ آپ خود دل کے اندر وسوسے نہ لے آئیں. اگر خود آتے ہیں تو اس سے ان کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں دور کرنے کی کوشش کریں.